اسرائیل نے عرب کی تمام فضائیہ کو دھول چٹا دی تھی۔ اس نازک صورتحال میں کچھ پاکستانی پائلٹس عرب ممالک کے اندر موجود تھے جو کہ عرب ممالک کے پائلٹس کی تربیت کیا کرتے تھے۔ وہی پائلٹس جو کہ تربیت کے سلسلے میں عرب ممالک کے اندر موجود تھے، انہی پائلٹس میں سے ایک ایسا پائلٹ بھی تھا جس کا نام تھا فلائٹ لیفٹیننٹ پائلٹ سیف الاعظم، اور سیف الاعظم نے مقابلہ کیا تھا اس جنگ کے اندر اسرائیل کے جہازوں کا۔ اس جنگ کے دوران 7 جون سال 1967 کو سیف الاعظم نے اردن اور پھر عراق کی طرف سے محاذ سنبھالا۔ ہوا یوں کہ اس دن اسرائیلی فضائیہ کے 4 طیارے عراق کی H-3 ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آئے، لیکن یہاں پر موجود تھا سیف الاعظم جس کے پاس ایک پرانا عراقی ہنٹر طیارہ تھا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ طیارہ اسرائیل کے معراج طیاروں کے مقابلے میں دور دور تک بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس صورتحال میں اسرائیل کے پائلٹس کے پاس بھلے ہی جدید طیارے موجود تھے، لیکن پاکستانی پائلٹ سیف الاعظم نے انتہائی مہارت سے اسرائیل کے بمبار طیارے کو فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یہ طیارہ معراج 3 اس کے پیچھے آیا تو اس نے مہارت سے اسے بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسرائیل کو ایک چھوٹے سے ایئر بیس پر اپنے 2 جدید طیارے اور پائلٹ گنوانا پڑے، اور اس کا وہ غرور بھی خاک میں مل گیا تھا کہ جب وہ کہتا تھا کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ ایسا ہی ایک مقابلہ پاکستان اور اسرائیل کے پائلٹس کے درمیان 23 اکتوبر سال 1973 کو بھی دیکھنے کو ملا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن شام کی فضائی حدود میں 8 اسرائیلی معراج طیارے داخل ہوئے جن کا مقصد شام کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا تھا، اور بائی چانس اس دن بھی پاکستانی پائلٹس کا ایک دستہ شام کے اندر کسی مشن کے لیے موجود تھا۔ اس دوران جب اسرائیل کے 8 طیارے شام کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تو اس وقت فلائٹ لیفٹیننٹ ستار الوی اور ونگ کمانڈر عارف منظور MiG 21 طیارے میں گشت کر رہے تھے۔ اس وقت بھی اسرائیل کے پائلٹ انتہائی تجربہ کار تھے اور ایک بہترین ریڈار سسٹم ان کے پاس موجود تھا، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت بھی ان کا مقابلہ پاکستانی پائلٹس کے ساتھ تھا۔ اس وقت ستار الوی نے کمال ہوشیاری کے ساتھ اسرائیلی معیار طیارے کو اپنے نشانے پر لیا اور ایئر ٹو ایئر میزائل فائر کیے، جس سے اسرائیل کا طیارہ تباہ ہو گیا۔ 8 اسرائیلی طیاروں میں سے جب